اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشۂ کمال کی نشست نمبر 127 میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع وہی ہے موذی سرکار کے 100 رتن۔ پچھلی نشست میں آخری جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایک رتن، خاتون رتن فردوس عاشق اعوان کے بارے میں تھی، جنہوں نے اس زمانے میں جب مٹر 200 سے 500 روپے کلو تھا، کہا تھا کہ مٹر جو ہے 5 روپے کلو آرام سے مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور یہ عوام پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مٹر جو ہے اتنا سستا ہے مارکیٹ میں۔ میں یاد آ گیا تو ایک بار بتا دوں، عام طور سے لوگ مٹر کو بھی مونس کہتے ہیں، مٹر ہوتی ہے، پھلی ہوتی ہے، مٹر ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے اس کا۔ تو میں جہاں جہاں ضرورت سمجھتا ہوں بتاتا جاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک بات اور انہوں نے بڑی دلچسپ کہی تھی کہ جب تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے وہ نیچے بیتابی پیدا ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں نیچے، کون سی جگہ بتا رہی ہیں، کہاں بیتابی ہوتی ہے، زمین پر ہوتی ہے تو نہیں معلوم۔ اور جو بیتابی ہوتی ہے نا، یہ تبدیلی کی نشانی ہے۔ مطلب میں تو یہ سمجھاؤں کہ شاید یہ عوام جو بیتاب ہیں، پریشان ہیں، اور بے روزگاری سے اور مہنگائی سے، بھوک سے، یہ جو بیتابی عام پھیلی ہوئی ہے، یہ تبدیلی کی نشانی ہے۔ تو اسے تبدیلی اگر کہا بھی جائے تو اچھی تبدیلی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ بہرحال اللہ جان چھڑائے ہماری اس تبدیلی سے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور بہت بڑے رتن ہیں ان کے، یہ شیخ رشید صاحب، دنیا جانتی ہے ان کو، اور ٹی وی پر تو آنے کے اتنے شوقین یہ، ان کو صحیح معنوں میں پچھلی حکومتوں میں بھی جب شامل ہے اور اب بھی ان کا شمار ہوتا ہے دان شوروں میں، دان لے کر شور مچانے والے۔ اور ان کا دان کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں اتنا بڑا سگار ہوتا ہے، موٹا سا، بس وہ اس سے دان لیتے ہیں اندر، اور پھر ناک سے اور منہ سے شور کرتے ہیں، نکالتے ہیں پھر وہ۔ تو یہ ایسے دانشور ہیں ہمارے، کئی حکومتوں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، لیکن ملک کی کوئی خدمت نہیں ہو سکی ان کی وجہ سے۔ تو یہ صاحب جو ہیں بس دان مچاتے ہیں، لیتے ہیں سگار کے ذریعے، اور پھر شور مچاتے ہیں۔ ان کا ایک معاملہ بڑا دلچسپ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خود کو ایجنسیوں کا آدمی کہتے ہیں۔ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ ایجنسی، لیکن خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں ایجنسیوں کا آدمی ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ گیس اور بجلی اگر مہنگی ہو گئی ہے اور اس کے بعد گوشت بھی مہنگا ہو رہا ہے تو اس میں کیا عذاب آ گیا؟ یہ کوئی عذاب تو نہیں آ جائے گا گوشت کے مہنگا ہونے سے؟ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ دور تو ہے ہی مہنگائی کا، تو کسی بھی مہنگائی کو آپ عذاب نہ سمجھیں، اپنے لیے بڑا اچھا سمجھ لیں کہ ہمارے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس مہنگائی سے۔ تو اب ان کا جو ہے اصلی جو ہے عذاب کا تصور ان کا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اول تو یہ کہ پتہ نہیں عذاب و ثواب کے قائل بھی ہیں یا نہیں، اور ان کا اس کا اندازہ ہو گیا کہ پچھلے دنوں ناموس رسالت کے بارے میں جو تحریک چلی، تحریک کے صحیح اور غلط ہونے سے قطع نظر، اس تحریک کے دوران، دھرنے وغیرہ کے دوران پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے، اور ان میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ تو اس ساری بے تدبیری میں ان کی دانشوری کا سب سے زیادہ دخل تھا، اس لیے کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری تھی امن و امان قائم کرنا۔ تو کئی جانیں گئیں، اس کے بعد جا کے مذاکرات ہوئے، پولیس والوں تک کی بھی جانیں گئی اس کے اندر۔ ان کا بھی افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ آخر وہ بھی انسان ہی ہیں۔ ان کے بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہیں کہ جو عام طور سے ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی شب و روز کی جو محفلیں ہیں، خاص طور سے خواتین کے ساتھ، ان کا بہت چرچا ہوتا ہے، اور یہ کبھی نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ تردید کرتے ہیں، اور شاید برا بھی نہیں مانتے، خوش ہوتے ہوں گے کہ ہاں جی میرے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ اس کے بعد میں آج ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں اخبارات سے جو خبریں پڑھتا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کس حالت پہ جا رہا ہے۔ آج کے اخبارات میں بڑی نمایاں خبریں، تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم نے بغیر کسی پروٹوکول کے
اسلام آباد کے G11 سیکٹر کا دورہ کیا. 2-3 آدمی تھے ان کے ساتھ. دورہ کیا انہوں نے، اور جن ٹھیلے والوں کو جگہ دی تھی ان سے جا کر پوچھا کہ بھئی تم خوش ہو، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں صاحب، بڑی دعائیں دیتے ہیں ہم آپ کو، آپ نے ہمیں جگہ دی. اس پورے ویڈیو میں، اچھا کہتے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو ویڈیو کس نے بنائی اور کس نے اس کو وائرل کیا تو یہ کچھ نہیں معلوم. لیکن جتنی ویڈیو آئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 افراد سے انہوں نے بات کی ہے اور کہا بھئی آپ کو کوئی پریشانی نہیں، خوش ہیں آپ؟ ارے بڑے خوش ہیں صاحب، ہم تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ملک کا وزیر اعظم ہمارے پاس آئے گا. اب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہم مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں خلیفہ وقت ایک ایک آدمی سے جا کے مل سکے گا. یہ 4-6 آدمیوں سے ملے اور پروپیگنڈا کیا زبردست قسم کا کہ صاحب عوام تو خوش ہیں. اور وہ جو ٹی وی کا ایک آدمی، وہ پتہ نہیں کون سا ٹی وی تھا، اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، وہ جو ہے بار بار کہہ رہا ہے دیکھیں ریاست مدینہ کی شاندار مثال قائم کر دی ہے ہمارے وزیر اعظم نے. وہ بھائی 4-6 آدمیوں سے جا کے اگر آپ خیریت پوچھیں اور وہ آپ کی تعریف کر دیں تو اس کو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی تو نہیں کہہ سکتے نا. جا کے دیکھیں 22 کروڑ عوام کس مصیبت میں ہے. 4-6 آدمیوں کو جن کو آپ نے جگہ دی ان سے جا کے پوچھ لیا، وہ خوش ہیں. اور جو ٹی وی کا جو بھی دانشور ہوگا وہ بھی اس نے جس طرح کیمرہ آگے پیچھے لے کے گھومتا رہا اور اس کے بعد کہا جی ملک میں ریاست مدینہ جیسی مثال قائم ہو گئی ہے. اللہ کی پناہ، یہ لوگ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے. مثال قائم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ذرہ برابر بھی کہیں نظر نہیں آتا ان کے اعمال میں. اچھا اب میں بتاتا ہوں پروٹوکول کا ایک اور معاملہ، مجھے ماضی بھی تھوڑا سا یاد آ گیا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں سن. تو ایک بار یہ باقاعدہ ٹی وی پر خبروں کے ساتھ یہ چلی فلم کہ صاحب جنرل ضیاء نے، وہ فوجی علاقہ تھا غالباً، وہ اس میں کافی دور تک سائیکل چلائی اور آس پاس کوئی آدمی نہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں. اول تو فوجی علاقے میں حفاظت کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ پھر خبریں دوسرے دن جب آئیں تو پتہ چلا کہ وہ سائیکل چلانے پر جتنا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا اس سے کہیں کم ہوتا اگر محافظ ان کے ساتھ ہوتے. آگے پیچھے ہوتے، سامنے نظر نہ آتے، اس وقت محافظ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو عام طور سے جو خرچہ ہوتا اس سے کئی گنا زیادہ خرچ ہوا. اور خرچ کس طرح ہوا عام لوگ تو شاید سمجھ نہ سکیں. دور دور تک سارے علاقے بند کر دیے ہوں گے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور وہاں ظاہر ہے محافظ بیٹھے ہوں گے اور فوجی علاقے میں یہ سائیکل چلا رہے ہیں. تو بھائی جب جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکے تو آپ پروٹوکول کے بغیر جو دورہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے عوام کے ساتھ. انہوں نے بھی پروٹوکول کے بغیر کیا. تھوڑا سا علاقہ دور دور جو کیمرہ نظر آ رہا تھا، سناٹا تھا، آگے کہیں کہیں اکا دکا آدمی دور چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی میرا خیال ہے آمد و رفت لوگوں کی بند کر دی ہوگی اور یہ 4-6 ٹھیلے والے جو تھے ان کو رکھا ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس آئیں گے، بات کر کے ہم چلے جائیں گے اور اپنا ایک بڑا اچھا تاثر قائم کریں گے. ہم تو عوامی آدمی ہیں، ہم دیکھیے کس طرح ہم عام لوگوں سے جا کر حالات معلوم کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ایک اور خاتون رتن کی جانب. نام اب میں نہیں لیتا ان لوگوں کے بلا وجہ. تو وہ کہتی ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، ہمارا کچھ عمل دخل نہیں ہے. وہ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کریڈٹ تو کہیں ہے نہیں، جو ہے سارا ڈسکریڈٹ ہے. تو یہ سارا ڈسکریڈٹ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ سارا عمران خان کو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بیچاری کیا کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ڈسکریڈٹ کے سوا مودی سرکار کے پاس کچھ ہے نہیں، تو ہم کوئی کریڈٹ لینے کے لیے تیار نہیں. جو کچھ ہے سب ان کا کیا دھرا ہے. یہ پھر آئیے ایک اور رتن صاحب کی طرف. بڑی اچھی بات کہی، بھائی ہمیں سارے معاملات جو ہے مل جل کر حل کرنے چاہیے، سب سے رائے لینی چاہیے. اگر کوئی چور اچھی رائے دے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. وہ بھائی چوروں کو آپ شامل کر رہے ہیں کہ رائے میں یہ بتا دیجیے. آپ یہ نہ دیکھیں کس نے رائے دی ہے. اور چور بھی اگر اچھی رائے دے تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے. اگر اس کو ہم دے دیں، اس کی رائے کو بھی اہمیت دے دیں،
تو ظاہر ہے یہ قومی، جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. اسی طرح چور بھی حصے دار ہیں ان کے، تو وہ بھی رائے میں اگر شریک ہوں، مشورے میں، اور وہ جو رائے دیں تو ان وزیر صاحب کی اس میں خیال میں اس رائے کو قبول کر لینا چاہیے. ایک اور خاتون نے بڑی گل افشانی کی. عمران خان اقوام متحدہ میں آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز میں، کیسی زبان تھی ان کی خوبصورت، اس میں انہوں نے تقریر کی وہاں. بھئی اقوام متحدہ میں اگر آپ نے تقریر کی ہے تو پاکستان کے عوام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ تو گئے تھے کسی اور چکر میں وہاں، آپ کا مسئلہ وہ حل نہیں ہو سکا. اور اگر خوبصورت تقریر کی ہے تو عوام کو خوبصورت باتوں سے بہلانے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں آپ تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اقوام متحدہ کی تقریر کے شروع میں تو بڑے لوگوں نے واہ واہ کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا ڈرامہ تھا، مودی سرکار کو کچھ تھوڑا سا مارجن دینے کا وہ ایک سلسلہ تھا، اور جو عالمی قوتوں کی اس کی وجہ سے انہیں کرنا پڑا، دینا پڑا وہ. اب آپ آئیے ایک اور مسئلے پر کہ ایک اور مسئلے کی وجہ فواد چودھری صاحب کی طرف دوبارہ آ جائیے. ان کا ذکر میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں. ان کو پہلے بنایا تھا کابینہ میں جب شامل کیا تو انہیں بنایا سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر. جب انہوں نے تھوڑے دن اپنے کارنامے انجام دیے تو اس کے بعد عمران خان نے ایک تقریر میں کہا کہ دیکھیں میں نے اس شخص کو بنایا سائنس اور ٹیکنالوجی، اس پر مجھے فخر ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیا کارنامے انجام دیے اس شخص نے. بھئی اگر وہ وہاں کارنامے انجام دے رہے تھے تو پھر دوبارہ کسی اور وزارت میں کیوں لائے، اور اب پھر وزیر اطلاعات و نشریات کیوں بنایا. بار بار تبدیل کرنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں نے شکایت کی کہ صاحب فلاں تھانے دار جو ہے ہمارے علاقے کا بہت ظالم ہے، بہت رشوت خور ہے، بہت ہی خراب آدمی ہے، تو وہ دوسرے جو اوپر ان کی جو سرکار تھی انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت شریف آدمی ہے، بڑا اچھا ہے، اور اتنا اخلاق اور کردار، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ظلم کا اور رشوت کا. تو انہوں نے کہا صاحب اتنا اچھا آدمی ہے تو ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیں اور اس کو کہیں اور بھیج دیں آپ. تو فواد چودھری صاحب کو جو بار بار بدلتے رہے ان کی وزارتیں، تو وہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیونکہ کام کچھ کرتے نہیں تھے. البتہ ایک کام انہوں نے کیا، اس سے پہلے ان کی ایک بات بتا دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند تو مسخر کر دیا. اس زمانے میں جو وزیر تھے سائنس اور چاند تو ہم نے مسخر کر دیا، اور 2024 دور نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس وقت تک ہم مریخ پر پہنچ چکے ہوں گے. یعنی پاکستان یا تو اپنا کوئی سیٹلائٹ وہاں بھیجے گا یا خود انسان بھیج دے گا، کہنا 2024 تک آپ دیکھیں ہم مریخ تک پہنچ چکے ہوں گے. چاند کو کس طرح مسخر کیا وہ شاید عوام کے علم میں ہے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب جن سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے کہ بھئی چاند ہم جب ظاہر کریں گے اس وقت ہوگا چاند، یہ کہتے ہیں نہیں سائنس کی وجہ سے ہم بتا دیں گے وہ. تو اس طرح انہوں نے چاند کو مسخر کیا ان کی حکومت نے کہ بالآخر ان کو منیب الرحمن صاحب کو نکال باہر کیا رویت الہلال کمیٹی سے، پھر اپنے مطلب کا آدمی لے آئے وہ. تو چاند بھی مسخر کر لیا. اب اندازہ کریں گے ہم، انتظار کریں گے کہ مریخ تک پاکستان کے لوگ کب جاتے ہیں. اور اگر پاکستان کے لوگ نہ جا سکیں تو امریکہ سے یا بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان سے کہہ کر ہماری حکومت کہے کہ بھائی ان کو تو بھیج دیں آپ مریخ پہ، ہمیں نہ بھیجیں، ان کو بھیج دیں آپ، ہماری جان چھوٹے گی. اچھا صاحب ایک اور کمال کے ان کے رتن ہیں یہ. ایک صاحب فرماتے ہیں ذرا شرم لحاظ حیا بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے. کہہ لیں جی دیکھیے یہ جو ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان کے دور میں کتنے ڈاکٹرز اور انجینئر بھرتی کیے، ورنہ یہ اکبر روڈ پر خیبر بازار میں پکوڑے بیچتے نظر آتے تھے. یعنی ڈاکٹر اور انجینئر خیبر بازار میں پکوڑے بیچتے تھے، ان کو عمران خان صاحب نے ملازمت دی تو وہ اپنے اصل منصب پر چلے گئے. کتنی ملازمتیں دی یہ تو دنیا جانتی ہے. جھوٹ پر جھوٹ اور ایسی بیہودہ گفتگو کہ لوگ مذاق اڑائیں. خالی ان کا نہیں، اہل وطن کا بھی مذاق اڑے دنیا میں اور پاکستان بھی بدنام ہو. تو خیر ان کو بھی برداشت کر رہے ہیں ہم. پھر فرماتے ہیں کہ ڈالر اوپر جانے سے فائدہ تو ہوا ہمیں،
بھائی ہمارے پیسہ جو ہے مثال کے طور پر $1 پہلے اگر 60 روپے کا تھا تو اب جو ہے وہ 150 روپے کا ہو گیا. تو ہمارے تو روپوں میں ڈالر اور روپوں میں آپ کنورٹ کریں تو کتنا فائدہ ہوا ہمیں. بس فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو روپے میں ادائیگی کر رہے ہیں. اس ظالم آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بین الاقوامی جب لین دین ہوتا ہے تو روپوں میں کوئی آپ کے روپے کو تو قبول بھی نہیں کرتا, ڈالر میں ہی ہوتا سارا لین دین. اب کہتے ہیں ہم دیکھیں ہم تو روپوں میں کر رہے ہیں نا تو ہمیں تو فائدہ ہے کہ $1 کے اتنے, مثال کے طور پر $100 کے ہو گئے 1500 یا 15,000 روپے. تو اب ہم 15,000 میں سے ہمیں دینے تھے ان کو 500 روپے, تو 500 دے رہے ہیں, باقی جتنے مطلب آدھے جتنے بھی دے رہے ہیں ہم آدھے بچ رہے ہیں ہمیں. وہ اس کو بچت ظاہر کر رہے ہیں, جبکہ ڈالر کے بڑھنے سے اور روپے کے کم ہونے سے افراط زر کا جو عالم ہوتا ہے, مہنگائی کا جو حشر ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بھگت رہے ہیں, تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم روپوں میں ادائیگی کرتے ہیں ڈالروں میں کرتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں روپے اگر ابھی بڑھ رہے ہیں, نہیں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, روپے زیادہ مل رہے ہیں اس وقت 150, تو اس کا لیکن یہ ڈالر ہمیشہ 150 روپے میں تھوڑی رہے گا. کبھی تو وقت آئے گا کہ 75 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. اب یہ رہیں گے تو 75 کا ڈالر ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وہ کبھی جب وقت آئے گا اس کے آس میں عوام کو گولیاں دے کے, کوکین کی گولیاں دے کے اور نشے کا عادی بنا دیں ان کو. اچھا, آخر میں صرف ایک بات کا اور ذکر کروں گا, اس کے بعد پھر مودی سرکار کے جو سربراہ ہیں ان کے تو ایسے ایسے شاہکار بیانات ہیں کہ دنیا ہنستی ہے اس پر. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا, لیکن اس وقت آخر میں ہمارے صدر محترم ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بھی ذکر کر دیں. ٹی وی والوں نے بتایا ایک پروگرام میں ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ میرے پاس تو وہ بل آیا تھا تو میں دستخط کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ اس کو کر دوں گا میں. جو کسی نے لقمہ دیا کہ لیجیے آپ تو دستخط, ارے ہاں میں تو اس پہ تو دستخط کر چکا ہوں. اب حکمرانوں کا ہمارا یہ حال ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ یاد نہیں ہے انہیں, کچھ ہوش و حواس میں ہوتے ہی نہیں ہوتے, اللہ جانے یہ لوگ. تو خیر آج اس کے ساتھ میں اس نشست کو ختم کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح حق اور سچ کی بات پہنچاتا رہوں, اور آپ میرے ساتھ سبسکرائب, شیئر اور لائک کر کے شریک ہوں تاکہ اس پیغام کو ہم زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچا سکیں. باقی بشرط زندگی باقی.